ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس مکمل ماہ کے اندر ایسے ہی صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بڑا ہی مسرور موسم ہے، خزاں کا دور گزر گیا اور تقوی کا موسم بہار آیا ہے۔ ہر طرف رب ذوالجلال کی رحمتیں برس رہی ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا گیا ہے، رحمت کی برسات ہو رہی ہے، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں ہم اپنا ایک منفرد اور جامع پروگرام فضائل رمضان آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کے دربار میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ہمیں اس پروگرام کو روزانہ نہایت ہی اچھے طریقے سے اور احسن انداز سے چلانے اور اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل رمضان پروگرام کے اندر آج ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک قرآن کی روشنی میں۔ نہایت ہی معزز و محتشم ناظرین، قرآن مجید برہان رشید میں سورہ بقرہ کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے اس ماہ کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ روزہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایاما معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں، فدیہ ہے ایک مسکین کے کھانے کا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، وہ قرآن درحال کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، وہ رہنمائی اور فیصلہ اور روشن باتیں ہیں۔ ہدایت کی اور فیصلہ کی روشن باتیں ہیں۔
فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور وہ شخص جو بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور خالق کائنات جل جلالہ تمہیں دشواری میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بولو اس طریقے پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم رب ذوالجلال کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ان آیات میں جو ہمیں احکام دیے ہیں اور ان آیات کے جو مفاہیم اور مطالب ہیں، آج ہم اس پہلے موضوع میں ان کی تمہید کو بیان کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان مضامین کو روزانہ فضائل رمضان پروگرام میں مکمل کریں گے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس حکم کا آغاز جن الفاظ سے کیا ہے وہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیے، روزے رکھنے تم پر لازم کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے، وہ کہتے ہیں میں نے تورات کا مطالعہ کیا تو رب ذوالجلال نے یہود کو جو خطاب کیا ہے مختلف احکام سے پہلے، جب ان پر کوئی بات لازم کی تو رب ذوالجلال نے پورے قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ان کی کتاب تورات میں کہیں بھی انہیں اس لقب سے یاد نہیں کیا جو لقب اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے جب بھی ان سے گفتگو کی تو ابن عباس کہتے ہیں خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا، یا ایھا المساکین، اے مسکین لوگو۔ لیکن اس امت کو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کی مقدس اور معطر اور معظم ترکیب کے ساتھ اور ایسے لقب کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہوئے اس مطلب کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر خالق کائنات جل جلالہ انہیں مساکین کہہ کے آواز دیتا ہے اور ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو یہ معمولی سا فرق نہیں، بہت بڑا فرق ہے، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں اپنے نام سے یاد فرمایا، اس واسطے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہے اے مومنین، اور مومن تو رب ذوالجلال کا اپنا اسم شریف ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، مومن رب ذوالجلال کا اسم گرامی ہے۔ تو یہاں سے وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس رب نے دنیا میں ہمیں اپنا نام دیا ہے اور اپنے نام سے یاد کیا ہے، امید ہے کہ وہ رب قیامت کے دن بھی ضرور کرم فرمائے گا۔
دنیا میں جن کو مسکین کہا، تو مسکین کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چند دن اگرچہ تم عیش و عشرت میں گزار بھی لو اور تمہارے پاس دنیا اور دولت آ بھی جائے، تو یاد رکھو تمہارا انجام مسکینی ہے، اور مسکینی کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اس امت کو رب ذوالجلال نے امن والی اور ایمان والی امت قرار دے کر اور مومن کہہ کر خالق کائنات جل جلالہ نے جو گفتگو کی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگرچہ روکھی سوکھی کھانی پڑ جائے، اور دنیا میں اگرچہ حالات دیگر گوں ہوتے رہیں، اور اس کائنات میں دنیاوی زندگی گزارنے میں اگرچہ تمہیں نشیب و فراز کا سامنا رہے، اور بہت سی جو یورشیں ہیں باطل کی طرف سے ان کا تمہیں سامنا کرنا پڑے، لیکن رب ذوالجلال نے تمہارا انجام بڑا اچھا بنایا ہے۔ انجام میں تمہیں نار جہنم سے مامون رکھا ہے، تمہیں امن دیا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے عزت کا تاج پہنایا ہے تمہیں، اور اپنا عزت والا نام تمہیں عطا فرمایا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے روزہ کا حکم جو تھا اس کو بیان کرنے سے پہلے اپنے بندوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس عظیم لقب سے یاد کر کے ان کو حوصلہ بھی بخشا کہ آئندہ جو حکم ہے اس میں تمہارے لیے کوئی سختی نہیں ہے، اور یہ حکم سختی کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ فرضیت روزے کی تم پر کسی طرح کوئی بوجھ نہیں رکھا گیا، اور تمہیں تکلیف دینا اس انداز میں کہ تمہیں مشقت محسوس ہو، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ رب ذوالجلال کا تم سے پیار ہے اور اس کی شفقت ہے کہ جس چیز سے پہلی امتیں اپنی سیرت کو تعمیر کرتی رہیں، اور جو چیز پہلی امتوں کے لیے بھی سیرت کے نکھار کے لیے لازمی تھی، تو رب ذوالجلال نے یہ اس امت کے لیے بھی اس کو لازمی قرار دیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی امتیں تو فضائل و مناقب کے باب میں روزہ کی وسیلے سے اور روزہ رکھ کے کہیں آگے گزر جائیں اور یہ امت پیچھے رہ جائے۔ رب ذوالجلال نے یہ گوارا نہیں کیا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے ساتھ پیار کی وجہ سے انہیں بھی وہ عظیم عبادت دی ہے جس کی وجہ سے سیرت نکھرتی ہے، باطن میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اور انسان کو رب ذوالجلال کا قرب میسر آتا ہے۔ اسی واسطے تو خالق کائنات جل جلالہ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر جو فرضیت کو بیان کیا تو اس میں ما قبل کا حوالہ بھی دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال کا کوئی حکم براہ راست اپنے بندوں کے لیے ہو تو اس میں بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہ بھی لازمی ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اگر پہلی امتوں کا تذکرہ نہ بھی فرماتا، صرف یہ حکم ہوتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو اس سے بھی روزے کی فرضیت میں کوئی گنجائش شک کی نہیں تھی، اور پھر بھی روزہ بالکل ہمارے لیے لازم تھا، فرض تھا۔ لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے باقاعدہ پہلی امتوں کا حوالہ دیا کہ جس طرح روزہ ان لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اس سے مقصد یہی تھا، ایک تو رب ذوالجلال تاکید کے لیے اس بات کو بیان فرما رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تسہیل مقصود ہے، ترغیب اور تشویق مقصود ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ شوق دلانا چاہتا ہے، رغبت دلانا چاہتا ہے، اور اس مسئلے کو، اس امر کو اور اس عبادت کو اس امت کے لیے آسان بنانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت
ایک کام ایسا ہو کہ جو کسی نے بھی نہ کیا ہو اور انسان وہ کام کرنے لگے، اسے اس سلسلہ میں تشویش ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ کام میں کر بھی سکتا ہوں یا نہیں، یہ انسان کی طاقت سے کہیں اونچا کام نہ ہو، اس کا بوجھ ہی نہ اٹھایا جا سکے، کہیں یہ انسان کے بس کی بات ہی نہ ہو تو میں یہ کام شروع نہ کروں۔ اس طرح کی سوچیں انسان کو آتی ہیں، اور جس وقت اسے پتہ ہو کہ یہ کام میں ہی نہیں کر رہا، مجھ سے پہلے یہ کام ہزاروں لوگوں نے کیا، اس کے لیے ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، آسانی پیدا ہوتی ہے کہ یہ بالکل آسان سا کام ہے، کیونکہ پہلے بھی انسانوں نے یہ کام کیا ہے، یہ انسانوں کی طاقت سے ماورا کام نہیں ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے پہلے لوگوں کا حوالہ دے کر اس امت کے افراد کو حوصلہ بخشا، ایسا نہ سمجھنا کہ یہ مشکل کام ہے اور یہ ہو نہیں سکتا، تم سے پہلے بھی انسان یہ کام کرتے رہے۔ جس طرح کوئی دشوار گزار راستہ ہو اور وہاں سے کوئی گزرنے لگے، تو اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں سے گزر کے لوگ منزل مراد پہ پہنچ چکے ہیں، تو اس میں اسے گزرنے میں کوئی اس میں مشقت محسوس نہیں ہوگی اور وہ خوف محسوس نہیں کرے گا، اگرچہ راستہ کتنا ہی ناہموار کیوں نہ ہو، اس میں گھاٹیاں کیوں نہ ہو اور خطرات سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے لوگ پہلے گزر کے منزل تک پہنچ چکے ہیں، لہذا میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ اور اگر کسی ایسی راہ پہ وہ چلے جہاں سے پہلے کوئی نہ گزرا ہو تو اسے بہت خطرات محسوس ہوتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کیا، مطلب یہ تھا کہ اس روزے کو اختیار کر کے کتنے لوگ ہیں جو تم سے پہلے قرب عزدی میں پہنچ چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا اور ان کی سیرت جو ہے وہ نکھر گئی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روزے کو اپنایا تو ان کے اخلاق ستھرے ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جو تم سے پہلے روزے کا کامیاب تجربہ کر چکے ہیں، روزہ رکھ کے رب ذوالجلال کے کامل نیک بندے بن چکے ہیں۔ لہذا خالق کائنات جل جلالہ نے حوصلہ بخشا اس امت کے لیے کہ یہ ایسا کام نہیں کہ جسے یہ سمجھ کے مشقت محسوس کی جائے کہ یہ انسان سے ہو نہیں سکتا، نہیں، تم سے پہلے کئی انسان، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس رستے سے گزر کے رب ذوالجلال کا قرب پا چکے اور اللہ تعالی کے ولی بن چکے ہیں۔ دوسرا مطلب اس میں یہ تھا کہ خالق کائنات جل جلالہ اسی بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ روزہ پہلی امتوں میں بصیرت کے نکھار کے لیے اور تعمیر سیرت کے لیے ضروری سمجھا گیا۔ اگر وہ تو روزے کی عظمت پائیں اور تمہیں اس سے محروم رکھا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے، جیسے انہیں روزہ عطا کیا گیا ایسے ہی تمہیں بھی روزہ عطا کیا گیا ہے، تاکہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ باقی امتیں جو ہیں تم سے پہلے کی، ان کے نیکیوں کے خرمن میں تو روزہ کے بہت سے اجر و ثواب ہوں، روزے کی نیکیوں کے پہاڑ موجود ہوں اور تمہارے ہاں اس نوع کی نیکیاں موجود نہ ہوں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا جس طرح پہلے لوگوں پہ روزہ فرض کیا گیا تھا ایسے ہی تم پہ فرض کیا گیا ہے، اس میں شوق دلایا اور رغبت دلائی کہ یہ تمہیں ضرور رکھنا چاہیے تاکہ تم پہلوں سے نیکی میں پیچھے نہ رہ جاؤ اور تم مسلسل آگے بڑھو۔ جس طرح انہیں اس روزے کی وجہ سے بلند درجات ملے، بلند مقامات ملے، جنہوں نے اس کا ادب کیا، احترام کیا اور پوری طرح اس پہ پابندی کی، ان لوگوں کو بڑا اجر و ثواب میسر آیا اور وہ خالق کائنات جل جلالہ کے مقرب بندے بنے۔ تو تمہیں بھی اس رستے کو اختیار کر کے رب ذوالجلال کا قرب ضرور حاصل کرنا چاہیے تاکہ تم دوسری امتوں سے پیچھے نہ رہ جاؤ، چونکہ تم خیر امت ہو، تمام امتوں کی سرداری کا تاج تمہارے سر پر ہے، تو پھر جو ان کے لیے تعمیر سیرت کے لیے ضروری سمجھا گیا وہ تمہارے لیے بھی ضروری ہے، اور جس سے ان کو فائدہ ہوا اس سے تمہیں فائدہ پہنچانا بھی مقصود ہے۔ اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ یہ روزہ
تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ باقی اس میں جو غالب رائے ہے مفسرین کی وہ یہ ہے کہ یہ جو تشبیہ دی گئی ہے یہ نفس فرضیت کے اندر ہے، باقی وقت کے لحاظ سے اور دیگر شرائط کے لحاظ سے مکمل طور پر یہ تشبیہ مقصود نہیں ہے کہ جس طرح کا ہمارا روزہ ہے ایسا ہی پہلے لوگوں کا بھی روزہ ہو، نہیں، ان کے لیے اس کے احکام مختلف بھی تھے۔ مثلا کچھ لوگوں کے لیے یہ تھا کہ اگر وہ رات کو سو جائیں تو اس کے بعد ان کے لیے سحری کرنا جائز نہیں ہوتا تھا، سونے سے پہلے جو کچھ کھا لیں سو جاتے تھے تو اس کے ساتھ ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا، جبکہ ہمارے لیے باقاعدہ سحری کھانے کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھاؤ اس واسطے کہ اس میں برکت ہے تمہارے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ نفس فرضیت کے اندر تشبیہ دی گئی ہے، باقی روزے کا پیٹرن ان کا ہم سے جدا تھا، اور شرائط و تقاضے جو تھے وہ ان کے لیے اور تھے، احکام کی نوعیت اور تھی۔ رب ذوالجلال نے ہمیں روزہ دیا اور سہالہ اور آسانی پیدا کرنے کے لیے، سہولت اور تسہیل کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے پہلی قوموں کا حوالہ بھی دیا، اور ہمارے لیے اپنی شفقتوں کے اظہار کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے روزہ فرض کر دیا۔